ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. بلوچستان میں سیاسی بے چینی کو بار بار طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. آج بھی وہاں پر دھرنے مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ہم سنتے ہیں اپنے لیڈرز سے کہ ڈیجیٹل پاکستان کا ایک خواب ہے. اب یہ خواب ایک بھیانک خواب بنتا جا رہا ہے، چکنا چور ہو رہا ہے، کیونکہ آئے دن ہماری جو انٹرنیٹ سروسز ہیں ان میں خلل پڑتا ہے. وہ بند ہو جاتی ہیں، وہ سلو ہو جاتی ہیں، میسیجز نہیں جاتے ہیں تو پھر وائس نہیں جاتی، وائس جاتی ہے تو تصویریں نہیں جاتی، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. ہمارے ہاں ان معاملات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، لیکن وہاں سے خاموشی ہے بالکل. اور جو انٹرنیٹ کے ہمارے ماہرین ہیں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح کام کیسے چلے گا. ہمارے ہاں بینکنگ کے معاملات ہیں، ای کامرس ہے، انفرادی طور پر آپ انٹرنیٹ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوں یا پھر آپ کوئی بزنس سے آپ وابستہ ہوں، بہت سارے لوگوں کو مشکلات آ رہی ہیں. تو تھوڑا سا آج پورے دن ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف سوشل میڈیا پر تو لوگ کمپلین ہی کر رہے ہیں. میرے کافی لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ واٹس ایپ میں آپ وائس نوٹس ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے تھے، ویڈیوز ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی، کوئی بھی قسم کی ڈاکیومنٹ. اچھا اگر آپ کے پاس وی پی این ہے تو پھر چلو صحیح ہے، آپ گزارا کر سکتے ہیں. کبھی کبھی وائی فائی پہ چلتی ہے، ڈیٹا پہ کام بالکل نہیں ہو رہا تھا. یہاں پر ہم یہ بھی مد نظر رکھیں کہ بہت پاکستانی بزنسز ہیں جو واٹس ایپ پر کمیونیکیٹ کرتی ہیں، تو ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے. لیکن صرف بزنسز کو نقصان نہیں پہنچتا. میری آج بات ہوئی ایڈوکیٹ معیز جعفری صاحب کے ساتھ، آپ جانتے ہوں گے کئی بار ٹیلی ویژن پر بھی آتے رہتے ہیں، اور وہ بیان کر رہے تھے کہ ان کی ایک کلائنٹ کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سنیے. کل رات پہلے مجھے ایک کلائنٹ کی کال آئی جو کہ آ نہیں سکی انٹل 3 in the morning بیکاز ان کا واٹس ایپ نہیں چل رہا تھا. پھر ان کا واٹس ایپ مجھ سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا تھا. پھر میں نے وی پی این آن نہیں کیا ہوا تھا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کوئی مجھے کال کرنا چاہ رہا ہے. بہرحال پھر صبح ان کی فیملی نے کانٹیکٹ کیا کہ وہ اریسٹ ہو چکے ہیں، ایک غلط طریقے سے اریسٹ ہو چکے ہیں. ان کو جھوٹ بول کے ان کے خلاف ایک ایسا مقدمہ بنایا گیا جس کو جو سول نوعیت کا ان کا ایک آلریڈی ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اس کے اندر انتقامی کارروائی کے تحت ان کے خلاف یہ کیس فائل کیا. 12 تو انسٹنٹلی اول تو اگر ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس ہوتی تو پولیس انہیں اریسٹ ہی نہیں کر پاتی اگر پولیس نے نیت ہوتی. دوسری بات یہ کہ پھر آج صبح ان کی فیملی ان کی بیل اپلائی کر سکتی تھی، وہ بھی نہیں کر پائی. کیوں؟ کیونکہ ان کو جو ڈاکیومنٹس چاہیے تھی مجھ سے، ان کے پرانے کورٹ آرڈرز اور یہ ایویڈنس کے یہ تمام معاملہ جو ہے وہ سول کورٹس میں جاری و ساری ہے، وہ میں ان کو میں نے ان کو بھیجنے کی کوشش کی. ای میل ایڈریسز ان کے پاس ہے نہیں، ان کو واٹس ایپ ہی از دیئر اونلی موڈ آف کمیونیکیشن. اس میں نے بھیجا تو ان سے وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہو رہا. تو پھر 10 بجے تک ان کو دفتر پہنچے ہمارے، وہاں پہ ان کو فزیکلی کاپیز ملی ان آرڈرز کی. پھر وہ لے کے پولیس کے پاس گئے. اب دوپہر میں ان کے پاس وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو ان کے پاس کل رات انسٹنٹلی ہونی چاہیے تھی. تو یہ تو ذکر ہوا ایک کیس کا، لیکن بہت سارے لوگوں کو طرح طرح کی فرسٹریشنز، مشکلات کا سامنا ہے. ہم سنتے آ رہے ہیں پچھلے چند مہینوں میں کہ ایک کوشش ہے، ایک مبینہ فائر وال بھی شاید متعارف کرائی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کو قابو کرنے کی بھی ایک خواہش ہے. یہ اس کا اثر ہے یا کیا ہے؟ پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ڈسرپشن کی لیول کیا ہے، اور یہ جاننے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں طفیل احمد صاحب، صدر ہیں پاکستان فری لانس ایسوسی ایشن کے، پہلے بھی ہمارے پروگرام پہ آ چکے ہیں. طفیل صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا، چونکہ اب آپ کے بہت سارے ممبرز ہیں پورے پاکستان میں، ڈسرپشن کی جو شکایتیں ہیں جولائی میں بھی آئی تھیں آپ کو یاد ہوگا، اور اب دوبارہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران یہ شکایتیں آ رہی ہیں. واٹ آر یو ہیئرنگ؟ ہو کیا رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ سر مجھے انوائٹ کرنے کا اور اس چیز پہ بات کرنے کا. اوبویسلی نہ صرف ممبرز کمپلین کر رہے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا بھی اٹھائیں تو چاہے وہ یوٹیوبر ہو، وی لاگر ہو، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہو، گرافک ڈیزائننگ کرتا ہو، کسی بھی منسلک پیشے سے منسلک ہو، ایون کہ واٹس ایپ کے تھرو ڈیلیوری کرتا ہو، یا کچھ خواتین جو کہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس کے تھرو یا گروپس کے تھرو کچھ سیل کرتی تھیں، پکچرز اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ کا ایشو آ رہا ہے. تو انٹرنیٹ کی سلو انٹرنیٹ کی وجہ سے پروجیکٹ ڈیلیوری ٹائم پر نہیں ہو پا رہی، کیونکہ فری لانسر تو ہر گھنٹے بعد کماتا ہے. جی فری لانسر کے پاس تو پروجیکٹس جو ہیں وہ بٹ کر رہا ہوتا ہے. اور صرف فری لانسر نہیں، آئی ٹی کمپنیز، اور جیسے میں نے بتایا کہ وہ لوگ جو کہ ویڈیوز ایک دوسرے کو بیچتے ہیں، جو کہ تھم نیلز بنا کے شاید کماتے تھے یوٹیوب کے، تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن کے پاس بھی بہت زیادہ کمپلینز آئی ہیں اس کی کہ موبائل ڈیٹا اسپیشلی کام نہیں کر رہا. ان لوگوں نے
اپنا کام جاری رکھا ہے جن کے پاس وائی فائی کی فیسلٹی ہے. تو ٹوٹل انٹرنیٹ ڈسٹرپشن نہیں ہے, بٹ کیونکہ فری لانسر جو ہے وہ ڈپینڈ ہی اس چیز پہ کرتا ہے کہ پر گھنٹے میں اس کو کتنے کلائنٹس مل رہے ہیں, کتنا پروجیکٹ مل رہا ہے, ٹاسک اس کو ڈیلیوری ٹائم لائنز پوری کرنی ہے, ڈیلیوری ٹائم پر دینی ہے, وہ سب چیزیں ہو نہیں پا رہی, جس کی وجہ سے یہ ایشو بہت زیادہ بڑھ گیا. اچھا طفیل صاحب, بہت مختلف فری لانس سائٹس ہیں جس پر بہت پاکستانی بھی بڈ کرتے ہیں, پروجیکٹس اپنے کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس طرح وہ ڈالرز بھی کماتے ہیں, اور ایک ان میں سے ہے فائیور. آج ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ فائیور نے ایک شاید نوٹیفیکیشن جاری کی ہے کہ وہ پاکستانی فری لانسرز کو اب کام نہیں دے رہے, یا پاکستان میں انٹرنیٹ ڈسرپشن کی وجہ سے وہ آرڈرز یا وہ پروجیکٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں. کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, فائیور کی کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں ہے. آئی دوز اسکرین شاٹس ایز ویل, اور مجھے بھی مختلف ذرائع سے جب ریسیو ہوئے تو ہم نے بھی فری لانسر سے بھی بات کی اور کچھ اداروں سے بھی بات کی, تو وہ کچھ تو اس میں اسکرین شاٹ اس وقت کے ہیں جب پاکستان میں ٹوٹلی انٹرنیٹ ڈسرپٹ ہوا تھا اور فائیور نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. جی. تو اس وقت تھا کہ جب ٹوٹلی انٹرنیٹ ہی ڈسرپٹ تھا. بٹ ابھی کچھ جو ہے اس کی میں کلیریفیکیشن دے دوں, وہ اس طرح سے ہیں جب آپ وی پی این یوز کر کے فائیور پہ یا کسی ایسے پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں تو آپ کی لوکیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ کی لوکیشنز بار بار چینج ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ وی پی این کا استعمال کرتے ہو تو فائیور آپ کو اس طرح کے ریڈ فلیگ دیتا ہے, ٹیمپریری آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیتا ہے, کیونکہ اس کو شک ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ لوکیشنز کیوں چینج ہو رہی ہیں آپ کی بار بار. ٹھیک ہے, آپ پاکستان پہ اگر رجسٹرڈ ہیں, ایک جگہ سے رجسٹرڈ ہیں, فری لانسنگ کر رہے ہیں, تو جو انٹرنیٹ ڈسرپشن یا انٹرنیٹ کی سلو اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ کے جو ایشوز ابھی ہو رہے ہیں, اس دوران جن بچوں کو obviously جن کا انکم کا اسٹریم صرف ایک فائیور ہی تھا, تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم وی پی این یوز کر لیں. تو کچھ لوگ obviously شاید وی پی این کا سہارا لیتے. تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ فائیور نے بلاک کر دیا ہے, بین کر دیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ یہ اس چیز پر ہے کہ فائیور نے ان لوگوں کے اکاؤنٹ سسپینڈ کیے ٹیمپرری جو وی پی این یوز کر رہے تھے یا اور کسی طرح سے کوشش کر رہے تھے پروجیکٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے اور آن لائن ہونے. اچھا, اب طفیل صاحب کیونکہ اب ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ ڈسرپشنز پر تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا ایک بار پھر ہمیں بتا سکیں کہ اوور آل جو پاکستان میں جو فری لانس کی جو انڈسٹری ہے, مارکیٹ ہے, آن لائن ریٹیلنگ, آن لائن مارکیٹ پلیس کی جو مارکیٹ ہے, وہ کہاں سے کہاں آ گئی ہے, کتنا لوگ کما لیتے ہیں, کتنا فوریکس آتا ہے ملک میں یا بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور اس کے بعد کی جو اس طرح کی ڈسرپشنز ہوتی ہیں ان سے کتنا نقصان پڑتا ہے؟ سر دیکھیں, پاکستان میں ابھی جو لیٹسٹ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک ریسرچ کی ہے. پاکستان میں پہلے کبھی فری لانسنگ پہ ریسرچ نہیں ہوئی, آلدو ہماری فری لانسنگ دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے. تو ابھی لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق اپروکسیمیٹلی 2.37 ملین فری لانسرز ہیں پاکستان. ٹھیک ہے, اور پاکستان کی فری لانسنگ جیسے میں نے بتایا 4تھے نمبر پر ہے دنیا میں. تو یہ اس کا پوٹینشیل بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں آج کل ہر بندے کو ہر گھر سے بیٹھ کے اپنے اسکل سروسز کو سیل کر کے ڈالرز میں کمانا ہے. کنورژن ریٹ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے ہمارا $1 کتنے کا ہے. تو وہ obviously بہت بڑی مارکیٹ ہے, کیونکہ ہم تو صرف فری لانسر کی بات کریں. آپ یوتھ دیکھیں, 60% سے زیادہ آبادی آپ کی یوتھ کی ہے, اور زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہے ابھی فری لانسنگ نہیں کر رہے, جس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے. تو یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی انٹرنیٹ ڈسرپشن اگر ہوگی, جو آپ کا گروتھ پروسپیکٹ ہے, جو وہ لوگ جو کہ فری لانسنگ میں آنا چاہ رہے ہیں, ہمارے جیسا ادارہ اور بہت سارے پاکستان میں ادارے جو سیلف امپلائمنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں جا کے, تو شاید ان کے ذہنوں میں یہ آئے کہ انٹرنیٹ ڈسرپشن کی وجہ سے تو ہم بے روزگار بھی ہو سکتے ہیں اچانک سے. تو یہ اس چیز کو بھی بڑا افیکٹ کرے گا. میں سمجھتا ہوں جو گروتھ ہے آپ کی, جس چیز کو ہم لے کے چل رہے ہیں, گورنمنٹ بھی اس چیز کو لے کے چل رہی ہے, خواب دیکھ رہی ہے کہ جی ہم ریمیٹنس کو بڑھائیں زیادہ سے زیادہ, اور ملک میں جو ہے ہمارے ڈالرز کا ریزرو بڑھے. تو وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے جب ہم ان کو پروموٹ کریں گے, انٹرنیٹ کی ڈسرپشن نہ ہو اور اس طرح کی چیزیں نہ ہو جس میں انٹرنیٹ سلو اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ نہ ہو رہی ہو. تو طفیل صاحب, یہ جو آپ کے ممبرز آپ تک شکایتیں کرتے ہیں, اس کے بعد ان شکایتوں کا آپ کیا کرتے ہیں؟ I mean, who do you talk to کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا اس کا حل کیا ہے؟
دیکھیے بینگ ناٹ فار پروفٹ باڈی سیکشن 42 SECP میں ہم رجسٹرڈ ہیں، تو ہم کیونکہ آواز ہیں، وائس ہیں، میں خود بھی ایک فری لانسر ہوں، مجھے بھی آج ایشوز ہوئے ہیں موبائل ڈیٹا کی وجہ سے، اور میں نے بہت سی جگہ وائی فائی کا استعمال کر کے اپنے بہت سارے کام کیے ہیں دنیا میں جو میرے بھی کلائنٹس ہیں. تو ہم ایک وائس بن کے جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں، یہ تو آپ ابھی آج ایک مسئلہ دیکھ رہے ہیں، بٹ ایسے پیمنٹس کے بھی ایشوز آئے ہیں پاکستان میں جس میں پاکستانیوں کی پیمنٹ ہی نہیں آ رہی. پینیئر بھی جو آج ادارہ ہے وہ پہلے پاکستان میں تھا ہی نہیں. تو بینکنگ کے ایشوز اور پیمنٹ کے ایشوز، کمپلائنس ایشوز، تو بہت سارے اور ایشوز میں بھی جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں اس تک پہنچنا، جو ان لوگوں سے بات کرنا، ان کی وائس بننا فری لانسرز کی، ایک ہمارا کام ہے اور ہم یہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت میری ان سے بھی بات ہوئی ہے جو آلریڈی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جن کو وائی فائی سے کام ہو رہا ہے. بٹ جو بگنر فری لانسر ہیں، جن کا صرف ڈیپینڈنٹ موبائل ڈیٹا پہ تھا، جن کے پاس وائی فائی کی ایسی فیسلٹی نہیں تھی، جن کے پاس ٹیم موجود نہیں تھی، اور وہ کہیں ری لوکیٹ ہوئے اور ان کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا، تو ان کو صرف خود پروجیکٹ دینا ہے. جن کے پاس ایک بڑی ٹیم ہے موجود اور وہ فری لانسنگ سالوں سے کر رہے ہیں، تو وہ آبویسلی ان کی ٹیم وہاں سے وائی فائی کے استعمال سے اپنے پروجیکٹس کمپلیٹ کر رہی ہے. تو میری دونوں طرح کے لوگوں سے بات ہوئی. تو یہ ایک ایسوسیشن کا ہمارا کام ہے، اور آج آپ کے توسط سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا ان ریلیونٹ اتھارٹیز سے کہ جلد سے جلد، اور جیسے آپ نے اپنے پروگرام میں بھی کہا کہ کوئی ٹائم لائن، کوئی ریزن دیا جائے کہ یہ ٹائم لائنز ہے، یہ کام ہو رہا ہے، یہ چیزیں صحیح ہو جائے گی، تو اس سے ہمیں پتہ بھی چل جائے گا اور ہم آبویسلی لنکس بھی لگا کے دے سکتے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ انٹرنیٹ ڈسرپشن یا کوئی ایشو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، تاکہ ہمارے کلائنٹس کو پتہ ہو. لیکن کوئی آ کے کچھ بتائے تو صحیح نا کہ ہو کیا رہا ہے. میں طفیل بھائی آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک ٹیکنیکل مجھے اس کا جواب اگر آپ دے سکیں کہ نارملی جو وی پی این ہے اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ مجبوری میں استعمال کیا جاتا ہے جب پراپر کمیونیکیشن ممکن نہ ہو رہی ہو، اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے جی وی پی این بلاک ہو جاتا ہے، ٹیکنیکلی یہ کیا وی پی این بلاک ہو جاتا ہے کیا؟ وی پی این تو بلاک نہیں ہوتا. وی پی این کا ٹیکنیکلی آئی تھنک استعمال کر کے جو ہے جو بلاکیج ہے اس کو ریموو کی جاتی ہے، بٹ آپ دیکھیں اس کا الٹا نقصان ہو گیا اس دفعہ فری لانسرز کو. صحیح. بہت بہت شکریہ طفیل صاحب. اچھا ابھی تک پیٹر سے کوئی بات نہیں کی گئی، خاموشی ہے. کیا کہتے ہیں، سائلنس از آلسو کچھ تھا ایسا. پی ٹی اے پہ الزام نہ لگائیں. پی ٹی اے کو جب ریزن معلوم ہوگی نا جی کہ کیا ریزن ہے اور کون کر رہا ہے تو فوراً آپ کو بتائیں گے. نہیں دیکھیں اب ہو سکتا ہے کہ کوئی آفت ہو سکتا ہے کوئی شارک مچھلی بھی آ سکتی ہے. اٹس اے پی آر کمپنی. چلے ٹھیک ہے. تو یہ ہے مجھے یاد ہے کہ اچھا مجھے ایک اور بات بتا، 18 فروری سے جو ایکس ہے وہ ہم پہ حرام ہے، جنتا پہ حرام ہے، جنتا پہ ہے نا. لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ آج بھی جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ ارشد ندیم کو بالکل ایکس پہ مبارکباد دے رہے تھے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وہ پلیٹ فارم جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اس کو وزراء استعمال کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کسی کو تو پوچھنا بھی چاہیے. ہاں نہیں بالکل بالکل. دیکھیں وہ جارج اورویل صاحب نے کتاب لکھی تھی، اس میں کہا تھا کہ آل اینیملز آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول دین ادرز. ہاں تو میرا خیال ہے یہیں پہ بات چھوڑتے ہیں. میرا خیال ہے اب بریک لے لیتے ہیں ایک، واپس آئیں گے تو ذرا بلوچستان کی بات کرتے ہیں. بلوچستان میں ایک سیاسی بے چینی ہے، وہاں پہ دھرنے ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے لوگ باہر نکل رہے ہیں. ساتھ ہی وہاں پر ایک لمبے عرصے سے ایک شورش چل رہی ہے جس میں بے گناہ لوگ اس کا نشانہ بھی بنتے جا رہے ہیں. کل رات کو ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا. ڈی سی پنجگور ذاکر علی بلوچ کوئٹہ سے پنجگور جا رہے تھے کہ مستنگ میں ان پر فائرنگ ہوئی جس میں وہ جاں بحق ہو گئے، اور اس فائرنگ میں جو دیگر لوگ زخمی ہوئے اس میں ڈسٹرکٹ کونسل پنجگور کے چیئرمین عبد المالک صالح بلوچ بھی شامل ہیں. ذاکر علی بلوچ کی آج نماز جنازہ کوئٹہ میں ہوئی اور پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کا جسد خاکی لے جایا گیا تربت، جہاں پر ان کی تدفین ہوئی ہے. اس طرح کے کئی واقعات آئے دن بلوچستان میں ہوتے رہتے ہیں جب سرکاری لوگ، عام لوگ، فوج کے جوان
ان کی جانیں جاتی رہی ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. ذاکر علی بلوچ نوجوان تھے, ڈائنامک تھے, اور ان کے حوالے سے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ آج بلوچستان کے بہت سارے لوگوں نے اظہار خیال کیا ہے, ان کی تصاویر شیئر کی ہیں. ان کا پتہ یہ چلا کہ ان کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا. انہوں نے خود محنت کر کے CSS پاس کر کے وہ اس عہدے پر پہنچے. ان کے چچا نے مختلف میڈیا کو بتایا ہے کہ وہ ایک بہت ہی ہمدرد انسان تھے اور ملنسار تھے, دوستوں کی بڑی مدد کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ پڑھیں لکھیں آگے بڑھیں, اور انہیں ان کے دوستوں نے کہا کہ وہ بہت ذہین, قابل اور ایک پرعزم شخصیت تھے. تو ان کا اس طرح سے جو ہے جاں بحق ہونا, اس پر بہت سارے لوگوں نے مذمت بھی کی ہے. وہ 2 بیٹیوں کے والد تھے اور اس پر کافی لوگ غمگین ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں حالیہ دنوں میں مسلسل دھرنے اور مظاہرے چل رہے ہیں. وسط آپ نے اس کو فالو کیا؟ پچھلے 72 گھنٹے میں جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے 8 مقامات پہ ان کے بڑے اجتماعات ہوئے. گوادر کا تو ہمیں معلوم ہے کہ وہاں دھرنا تھا. بیسیکلی 1 دن کی ریلی تھی, وہ پھر 8 دن باوجود بدل گئی, ٹینشن ہو گئی. اس پس منظر میں جو بلوچستان کی ایک سرکردہ جماعت ہے نیشنل پارٹی, اس کے ایک وفد نے جو پارٹی کے سربراہ ہیں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ, ان کی قیادت میں وزیر اعظم شہباز شریف سے کل ملاقات کی اسلام آباد میں. یہ ملاقات اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں جو لوگ شامل ہیں اس میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی تھے, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی تھے, اور رانا ثناء اللہ جو سیاسی مشیر ہیں وہ بھی موجود تھے. جو نیشنل پارٹی کے سیکریٹری جنرل ہیں جان محمد بلیدی, وہ بھی وفد کا حصہ تھے. جان محمد بلیدی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بلیدی, آپ کی سویلین قیادت سے جو ملاقات ہوئی اس میں آپ نے ظاہر ہے وہی شکوہ کیا ہوگا محرومی کا, جبر کا, اگنورنس کا, اور انہوں نے یقین دہانی کروائی ہوگی کہ اب ایسا نہیں ہوگا, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ازالہ کر سکیں. اس کے علاوہ کوئی ٹھوس باتیں بھی ہوئیں کیا؟ نہیں, ہماری جو ملاقات تھی بیسیکلی اس میں چونکہ یہ جو بلوچستان میں سلسلہ شروع ہوا 28 سے پہلے 27 سے, کیونکہ 28 کو یکجہتی کا پروگرام تھا گوادر میں, تو حکومت بلوچستان نے اس سے پہلے تمام راستے بند کر دیے اور اس پروگرام کو روکنے کی کوشش کی. بجائے وہ پروگرام رک جاتا, گوادر لوگ نہیں جاتے, وہ پروگرام میرے خیال میں 10 ضلعوں میں یک وقت جاری رہا. کیونکہ لوگ گوادر بھی پہنچے, لوگ تالار بھی پہنچے تھے, لوگ تربت میں بھی آئے تھے, مجور میں بھی بیٹھے تھے, مسنو میں بھی بیٹھے تھے, کوئٹہ میں بھی بیٹھے تھے, اور نوشکے میں بھی لوگ بیٹھے, انہوں نے جلسے کیے. یہ سلسلہ چونکہ چلا اور یہ کافی ٹینشن تھا, اور نیشنل پارٹی چونکہ بلوچستان کی پارٹی ہے اور حکومت کے اس رویے پہ ہمیں بڑی وہ تھی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. بار بار ہم نے کوشش کی حکومت سے کہ بھائی یہ تو ایک پرامن سیاسی پروگرام ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جب لوگ سیاسی عمل میں آتے ہیں اور حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ریاست کو بڑا پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ لوگوں کو دھکا دے, پہاڑوں کی طرف لے جائے, کہیں اور لے جائے. تو یہ ایک پرامن احتجاج ہے اور ان کے جینون مطالبے ہیں. اس میں سر دست جو سب سے بڑا مطالبہ تھا ان کا وہ تھا لاپتہ افراد کا. بجائے اس ایشو کو وہ ایڈریس کرتے, ان پہ بات چیت کرتے, انہوں نے سارے راستے بند کیے اور مظاہرین پہ جو ہے تشدد شروع کی, فائرنگ شروع کی, جس سے شہادتیں ہوئی, نوجوان لڑکے زخمی ہوئے. تو اس حوالے سے جو یہ جو پھر ہمارے جو کوئٹہ گوادر میں چونکہ ہمارا وہاں کا جو ایم پی جو امیدوار تھا اس کے گھر پہ رات کو پھر ہمارے خفیہ اداروں کے پتہ نہیں جو سیویلین ڈریس میں تھے آئے, ان کے گھر کو توڑا, اس کی گاڑیوں کو توڑا. تو یہ سلسلہ اس کو گرفتار کر کے لے گئے. تو وہ مذاکرات بھی وہ شروع نہیں ہوئے تھے, پھر ان کو چھوڑا گیا. تو نیشنل پارٹی کی ایک کوشش تھی اور ہم نے تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کے ہم نے کوشش کی کہ دونوں گروپس کے درمیان ریاست
اور یکجہتی کی لیڈرشپ کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ ہے اس کو بحال کریں، اور بلوچستان میں جو پولیٹیکل ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس کو ہم سپورٹ کریں، اس کو لے جائیں، لوگوں کو موقع دیں کہ وہ جمہوری طریقے سے، سیاسی طریقے سے، پرامن طریقے سے اپنی بات کرنے آئے ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت تو اور ان معاملات کو حل کریں، کیونکہ بلوچستان اس دوران کوئی 10-12 دن تک پورا بلوچستان بند رہا، تمام روڈ بند رہے، تمام سلسلے منقطع ہو گئے، تو اس دوران مختلف بات چیت ہوئی۔ تو ایک دن قبل، 2 دن قبل وزیر اعظم سے ملنے سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں فون کیا کہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے، تو ہم جا کے براہ راست ملے، اسپیکر سے ملے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ملے، پھر پی ایم سے بات کی، ڈاکٹر صاحب کی بات کرائی، پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ سے ملے۔ ہماری یہ کوشش تھی کہ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایس پی آر نے ایک بہت بڑا پریس کانفرنس کیا، اور پریس کانفرنس میں اس نے بلوچ یکجہتی کے حوالے سے جو کچھ کہا تو ایسا محسوس ہوا کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ فوری طور پر رک گئے، کیونکہ وہاں کی پولیٹیکل قیادت کو پھر جو سرکار میں تھے ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ یکجہتی سے بات کریں۔ تو ہم نے دیکھا یہ بڑی گمبھیر صورتحال تھی، تو ہم نے فوری طور پر اس میں مداخلت کی اور پاکستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے اس سے ہم نے رابطہ کیا، ہم نے کہا کہ آپ اپنی صوبائی حکومت کو یہ کہیں اور صوبائی حکومت کو بھی کہا کہ آپ یہ مذاکرات کا جو سلسلہ ہے اس کو نہ روکیں، کیونکہ اس کو روکیں گے تو تشدد کی طرف لوگ جائیں گے اور زیادہ نقصان ہوگا۔ پرائم منسٹر نے پھر آپ کو رسپونڈ کیا دیا؟ مطلب پرائم منسٹر لیڈ کریں گے، مذاکرات کی طرف جائیں گے، جو آپ کا مشورہ ہے؟ نہیں، وہ اس وقت تو وہ مذاکرات گوادر میں جاری تھے نا، اور جاری وہ رات تک ہوئے تھے، اور صبح یہ پریس کانفرنس آ گئی تو ساری چیزیں رک گئی نا۔ لیکن ہم نے دوبارہ جو رابطہ کیا تو ہمت کی وزیر اعظم نے اور وزیر اعلیٰ نے، پھر سب نے، ہم نے دوبارہ ان سے بات کی تو وہ مذاکرات دوسرے دن اچھا گوادر میں تو بلیدی صاحب مذاکرات سے مسئلہ حل ہو گیا، دھرنا بھی ختم ہو گیا، واپسی بھی ہو گئی مظاہرین کی، وہ ہو گیا سیٹل۔ ایک بڑی پکچر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی بھی سویلین قیادت کے اختیار میں ہے کہ وہ سیاسی بنیادوں پہ بلوچستان کا مسئلہ حل کر پائے؟ دیکھیں یہ تو ہے مشکل، لیکن کرنا تو پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ سیاسی قیادت جو پاکستان کی ہے، جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے یا پنجاب کی قیادت ہے، ان کی سوچ واقعتاً مختلف ہے۔ وہ بلوچستان کے معاملات کو سمجھنے میں بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، وہ معاملات کو صحیح تناظر میں نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل پوزیشن اختیار کی گئی ہے بلوچستان میں، یکجہتی نے جو کی ہے، ان کو لوگ پراکسی کہیں، جو کچھ وہ جو لوگ کہنا چاہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو انہوں نے رسپانس کیا ہے، ایک پازیٹیو عمل کی ہے کہ وہ جمہوری انداز میں اپنی بات رکھ رہے ہیں، وہ کچھ بھی کہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ طریقہ کار کہ بھئی بیٹھنا، مظاہرے کرنا، بات چیت کرنا، جلسے جلوس کرنا، یہ ان کا رائٹ ہے، اور اس کو ریاست کو اس رائٹ کو ان کی تسلیم کرنا چاہیے۔ ان کے مظاہروں کو دیکھیں، ابھی جو جتنے بھی گڑبڑ کیا نا وہ ریاستی اداروں اور ریاست کی طرف سے ہوا۔ انہوں نے کئی راستے بند نہیں کیے، کوئٹہ میں بھی ریاست نے بند کیا، مستنگ میں بھی ریاست نے بند کیا، نوشکین میں بھی ریاست نے بند کیا، تربت میں بھی ریاست نے بند کیا، تلار پہ بھی وہاں جو سپورٹس بیٹھے ہیں انہوں نے بند کی۔ مظاہرین نے راستہ کہیں بند نہیں کیا، انہوں نے بند کر کے جب تشدد کیا تو ظاہر ہے اس کے نتیجے مختلف ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت، اس کو بلوچستان کے اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو لاپتہ مسئلہ ہے اس کی سنگینی کو وہ سمجھے، اس پہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ ہم ان کو یہ سمجھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کو طاقت کے ذریعے ختم کرنے یا اس کو روکنے کی کوشش کرنے کے بجائے
ان کے ساتھ سیاسی زبان میں بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، بالکل ٹھیک ہے بلیدی صاحب، شکریہ بہت بہت آپ نے جو بات کی. صلاح مشورہ یہ بہت پرانا ہے، بشرطے کہ سمجھ میں آ جائے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ میں کیا ہو رہا ہے.